اصولی طور پہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک پہ سنی بریلوی مکتبہ فکر کو متحد ہونا چاہیے تھا، مگر غور کریں یا غور نہ کریں اس سچ کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا کہ جب سے ایک مولوی خادم حسین کو ناموس رسالت کے نام پہ سنی نوجوانوں اور چند دین فروش مولویوں کا سربراہ کے طور پر قادیانی افسران ایجنسیاں میدان میں لائی ہیں، اس کا نتیجہ سنی بریلوی مکتبہ فکر کی تمام چھوٹی بڑی تنظیموں کو بری طرح سے رد کیے جانے کا رواج عام ہو رہا ہے۔ خادمی مسلک کے چام چٹھیں خادم حسین کے علاوہ ہر بریلوی تنظیم پہ کھل کر تنقید حتیٰ کہ گالیوں تک دینے سے باز نہیں آ رہے۔ کوئی آدم سیل، کوئی مستانہ، کوئی لٹن، کوئی کس قسم کی آئی ڈی سے خادمی مسلک کے صلاح کلی مولوی کی فوٹو لگا مرزئی ایجنسیوں کے منصوبے کے مطابق بریلوی مسلک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اس پر ہی بس نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ دیوبندیوں کو بائی کہنے والا، بریلویوں کو مشرک کہنے والی، مسلک اعلیٰ حضرت کو بدعتی و کافر کہنے والی تقی عثمانی کی مریدنی، عافیہ صدیقی کو اسلام کی بیٹی کہنے والا، علماء حق نے مودودی کافر پہ گستاخ رسول و صحابہ اور دیگر کفریات بکنے والے مودودی کے خلاف فتوے دیے ہوئے ہیں۔ یہ مسلک خادمی کا بانی اس مودودی کے پیروکار خاص اور قادیان جا مرزا کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا، ان کی عبادت گاہ میں چندہ دینے والا اور پھر مرزئی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے والے اولیاء مقبول شیطان کو ایجنسیوں کے تعاون سے لگائے اسٹیج پہ بلوا اس کے حق میں نعرے لگواتا ہے، اس ناپاک اولیاء کو عاشق رسول کہتا ہے کوئی جنا تے جواب دوے میری گل دا۔ کیا یہ سب مسلک اعلیٰ حضرت ہے؟ آدم سیل جواب دے، تو خود کو تو بریلوی بھی کہتا تھا اور یہ بھی کہتا ہے کہ آغا بھائی آپ اپنی تقریر و تحریر میں دیوبندیوں کو برا نہ کہا کریں کہ اعلیٰ حضرت نے دیوبندیوں کے خلاف کفر کا فتویٰ واپس لے لیا تھا۔ اور بغیرت تو کتنا ڈھیٹ و بے شرم ہے کہ اعلیٰ حضرت پہ جھوٹ بولتا ہے اور مرزئی ایجنسیوں کے کرندوں کی حمایت کرتا ہے۔ اور بے شرمو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی تحریک کو دیوبندیوں کو بائی کہنے والے گمراہ ترین مولوی کی بابا جی تحریک بنانے والے، شرم کرو۔ لو کر لو گل۔ اب اس خادم حسین نے حمید گل قادیانی کے بیٹے کو بھی سنیوں کے نام کے جلسے میں مدعو کر اس کو بھی اسلام کا ہیرو بنانا شروع کر دیا ہے۔ اور سنو گمراہ مولوی، جے تو جڑا ہے تے حمید گل قادیانی جس نے اپنی شناخت دیوبندی رکھی ہوئی تھی کو سنی تو ثابت کر کے دکھا دو تو مانو قیامت آ سکتی ہے، مگر تو کبھی بھی نہیں اور یا عافیہ حمید گل کے بیٹے کو سنی ثابت کر سکتا۔ سن لے، یہ میرا تم کو چیلنج ہے۔ جنا کہنا لے ہوں اتھے جنا بن کے دہا۔ 22 کروڑ کی آبادی میں خادم حسین کو جتنے بھی عاشق رسول، اسلام کے مجاہد یا اسلام کی بیٹی نظر آئی وہ سب کے سب مسلک اعلیٰ حضرت کے بدترین دشمن، پھر بھی یہ دعویٰ کہ خادم حسین بریلوی ہے۔ سچ یہ کہ یہ بندہ بریلوی نہیں، اس نے ایک نیا مسلک نکالا ہے جس کا نام خادمی مسلک ہے، جس نے بریلوی مکتبہ فکر کے فتوے کا احترام تک نہیں کیا۔ جے سچا بریلوی ہوندا تے تھا مر جاندہ کہ اس کے خلاف علماء حق کا فتویٰ آیا ہے، یا پھر فتوے کو باطل ثابت کرنے کی کوشش کرتا، مگر الٹا بدماشی کے آغا وسیم کی شکایت کرو، اس کا فیس بک بند کرواؤ، اس کو ننگی گالیاں دو۔ در فٹے منہ تاڈا نقلی بریلویوں تے اصلی خادمیوں، میرا فیس بک بند کروانے کا جو کام مرزیوں کو کرنا تھا وہ تم خادمیوں نے کر دکھایا، لعنت ہے تم پر۔ اور لنڈن اور پتہ نہیں کی آدم سیل اور پتہ نہیں کیا عجیب ناموں کے ساتھ یہ خادمی چموڑے آ جاتے ہیں
اور ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں، لعنت ہو ان پہ بے شمار۔ باقی اگر کوئی سنی بریلوی ہے تو ہمت کرے اور جواب دے کہ خادمی مسلک کے بانی خادم حسین نے اپنے انٹرویو میں اس سوال کے جواب میں کہ ہم مسلمان آپس کے تفرقوں سے نکل کر کیسے ایک دوسرے کے دوست اور بھائی بن سکتے ہیں، آپ اور طارق جمیل صاحب اور دیگر مختلف فرقے کے علماء ہیں وہ کیسے آپس میں ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں، کیسے ایک دوسرے کے دوست و بھائی بن سکتے ہیں، تو اگر خادم حسین حقیقی بریلوی ہوتا تو اس کا جواب یہی ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کے بھائی اور دوست صرف ایک ہی صورت میں بن سکتے ہیں کہ جو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہوا ہے کہ اگر یہ اپنی گستاخانہ و کفریہ عبارتوں سے توبہ کر لیں تو ہم ایک ہو سکتے ہیں، مگر یہ خادمی مسلک کا بانی کیا کہہ رہا ہے کہ ختم نبوت میں ہماری مخالفت تو دیوبندیوں نے نہیں کی، اختلاف تو دو بھائیوں کا ایک گھر میں بھی رہتا ہے پھر بھی وہ بھائی ہی ہوتے ہیں، یہ اختلاف ایسا نہیں کہ بیت المقدس کی راہ میں رکاوٹ ہو۔ واہ بھائی واہ، لو جی یہ گمراہ مولوی خود کو بریلوی کہتا ہے مگر واضح طور پر بریلوی مسلک کی بنیادوں سے انحراف کر رہا ہے۔ اس مولوی نے دیوبندی کو بھائی کہا اور اس کے چموڑے پھر بھی اس کو کٹر بریلوی کہتے ہیں۔ اس مولوی نے وہابیہ کو بھی ختم نبوت کا پاسدار کہا، جبکہ بریلوی عقیدہ یہ ہے کہ قادیانیوں سے پہلے وہابی و دیوبندی ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اس کے باوجود اس جاہل صلح کلی مولوی کو اس کے پالتو بلونگرے بریلوی کہتے ہیں۔ بریلوی عقیدہ ہے کہ ہمارے وہابیہ سے اختلاف عقائد کی بنیاد پر ہیں اور یہ مرزئی ایجنسی ساختہ جاہل اور گمراہ مولوی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اختلافات تو 4 اماموں جیسے ہیں کیونکہ ان میں بھی اختلاف تھے، جبکہ سنی عقیدہ یہ ہے کہ 4 امام ہم عقیدہ تھے، مگر اس جاہل مولوی کے پالتو کہتے ہیں کہ خادم حسین بریلوی مکتبہ فکر کا سب سے بڑا عالم دین ہے۔ بریلوی مسلک کا عقیدہ ہے کہ 4 اماموں کا اختلاف امت میں رحمت ہے، اور خادمی عقیدہ ہے کہ سنی وہابی اختلاف امت میں رحمت ہے۔ شیم شیم شیم، بریلوی مسلک کا عقیدہ یہ ہے کہ بد مذہب دجال کے ساتھ ہوں گے، مگر خادم حسین کا عقیدہ ہے کہ بد مذہب بیت المقدس کو آزاد کروانے میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے۔ سنی عقیدہ ہے کہ امت میں تفرقہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ خادم حسین کہتا ہے کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ تفرقہ ہے۔ اب یہ جاہل انسان نبی پاک کی بات کو لوگوں کی بات کہہ کر کس کی ذات پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اس کے باوجود اس کے پالتو کہتے ہیں کہ بابا جی ہی سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے حدیثوں کی روشنی میں ثابت کیا کہ باطل فرقے سے میل جول نہ رکھو، اور یہ خادم حسین، بلاول دیوبندی، سیالوی صلح کلی اور یا شیطان حمید گل قادیانی کے بیٹے سے خصوصی مراسم پیدا کر رہا ہے اور اس کو ان کے گھر جا رہا ہے، عافیہ کے ان کو جا کے کروڑوں روپے دے رہا ہے، تو یہ ان دشمنان اہل سنت کو تو ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے۔ یہ کون سا خدمت کی، یہ مسلک کس مسلک کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ کون سا نظریہ ہے؟ اور پوچھ تو صحیح اس مولوی سے، گلاں کر دینے وڈیاں وڈیاں۔ اب یہ خادم حسین اپنے خادمی پیروکاروں سے گالیاں کن کو دلوا رہا ہے؟ جو علماء و مشائخ اپنی تمام تر کوتاہیوں کے باوجود سنی مسلک کے ہی ہیں۔ بے شک ہم سب میں کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہے، پرفیکٹ کوئی نہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ خادمی پالتو ہر ایک کو کاٹتے پھریں، کہ آخر ہم مسلک ہونے کی پاسداری کا خیال بھی ہونا چاہیے۔ جو بڑی تکلیف ہے نا خادمیاں نو تے جان علماء کے پاس اور اپنے اختلافات بند کمرے میں طے کریں،
دنیا کو تماشا دکھا مسلک کو جاگ ہسائی بنانا دشمنوں کا وتیرہ ہوتا ہے، اور یہ خادمیوں نے کیوں اپنا لیا ہے؟ اے پنجابی فلموں کے ڈائلاگ والا مظہر شاہ، جس دی روح خادم حسین ہی چاہ پھنسی ہے، ہر ایک کو تانا دیتا ہے، او دس ہوئے تو ختم نبوت ناموس رسالت واسطے کی کیتا؟ چلو نہ کچھ نہیں کیتا تے تو کی ربواٹا آیا ہے منڈیا؟ اے تے دس، اور پاکستان نو مرزئی تسلط ریاست کی بجائے مسلم ریاست بنا آئے ہیں، مالونا نو پھائلو آئے ہیں، ممتاز قادری نو جیلوں چھڑا آئے ہیں، عمران تے باجوے نو مرزیت تو توبہ کروا آیا میں، اپنے ہیرو ضیاء نو غیر مرزئی ثابت کر دیتا ہی، اور دس تے صحیح تو کی کیتا؟ او شکر ہے تو پٹو نہیں سیں جس نے مرزئیوں کو کافر قرار دیتا سی، ورنہ تو تے کوئی بڑے ہی وڈا دعویٰ کر لینا سی، اجے رب نے بت چ رکھیا ہے۔ پاکستان میں کوئی پہلی بار مرزئیوں کے حق میں اسمبلی میں حلف نامہ وغیرہ تبدیلی کی بات نہیں ہوئی، اور ہسٹری میں تو جا کے یہ دیکھے کئی بار ایسا ہوا ہے، اور مرزئی ناکام ہوئے ہیں۔ چودھری ظہور کا پتر چودھری شجاعت حسین مرزئی جب وزیر اعظم بنا تو اس نے پاسپورٹ میں مذہب کا خانہ نکال دیا تھا، مگر نہ دھرنا ہوا اور نہ ہی 8 غریب بچوں کو شہید کروایا گیا اور اس سازش کو ناکام بنا دیا گیا۔ تم کس بات کا کریڈٹ لیتے ہوئے؟ گونگلوں تو مٹی لان لئی، فلاں کا استعفیٰ مانگ، ہیرو بننے کی کوشش نہ کرو۔ ایک استعفے کے بعد آج حال یہ ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر اس ملک کا عام تھانے دار تک مرزئی بن چکا ہوا ہے۔ تو کیوں کی کر چھڑے ہے؟ تو چن ٹالے ہی۔ جنائیں تے بول عمران تے باجوہ مرزئی نے بولنا، ایتھے تے بولتی بند ہوندی ہے۔ جنائیں تے بول حلف نامے میں مرزا قذاب کا نام لے کر اس کی بریت کا متن نیا بنایا جائے۔ جنائیں تے بول کے فوج میں بھٹو کا بنایا رول آف فیتھ بحال کیا جائے۔ ہزاروں مسلمان کے قاتل جنرل اعظم کے نام کی مارکیٹ کا نام تبدیل کیا جائے۔ ہوں جنائیں تے پھر بولنا، رحیم الدین پہ مسلمانوں کے قتل کا مقدمہ درج کر کے تو دکھا، تو پھر دعویٰ کر کے تم نے ناموس رسالت کے لیے کچھ کیا ہے۔ کھایا پیا کچھ نہیں تے گلاس تو رہا۔ جن کو تو بڑے مجمع میں تانے دیتا ہے، انہوں نے ناموس رسالت کے لیے چلو کچھ نہیں کیا، اگر نہیں بھی کیا تو تم سے 1000 درجے اچھے کہ انہوں نے کسی گستاخ رسول کو اسلام کی بیٹی مرزا کی قبر پہ جانے والے کو عاشق رسول خاندانی مرزئی ظفر اللہ جمالی کے حق میں نعرے نہیں لگوائے۔ پاکستان کو قادیانی خارجی ریاست بنانے والے حمید گل کے بیٹے کو اسٹیج پہ لا، سنیوں کے اسٹیج پہ لا ہیرو بنانے کی ناپاک کوشش نہیں کی۔ مسلک اعلی حضرت کو خادمی مسلک میں بدلنے کی ناپاک کوشش نہیں کی انہوں نے۔ قادیانیوں کو کافر قرار دینے والے عظیم ترین مجاہد اسلام ذوالفقار علی بھٹو شہید کو انہوں نے گالیاں نہیں دیں۔ سن، تم جیسے لاکھوں مولوی بھٹو کے پائے خاک سے بھی کم حیثیت ہیں۔ اول تو خادم حسین نے ناموس رسالت کے لیے کوئی تیر نہیں مارا، اور سچا عاشق رسول وہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے اس کو اسلام کی خدمت کا شرف عطا کر بھی دیتا ہے تو وہ اس پہ ہاتھ ہلا، کرسی سے اچھل اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے یہ نہیں کہتا کہ میں ناموس رسالت دی خاطر اے کیتا تے او کیتا تے فلانا کیتا، کسی تے احسان نہیں کیتا۔ مجھ جیسا کوئی عاشق رسول دوسرا نہیں ہے، یہ وہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ یہ پھر کہتا ہے کہ جی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اگر رسول کی عظمت کے لیے سب کر رہے ہیں تو چپ رہو، اللہ جانے رسول جانے۔ تو ایسے ٹنڈورا پھیرنا پہ ہمیں ویسے کیتا بھی تو کچھ نہیں ہے گا۔ بچے تے جڑے غریباں دے مر گئے نے او تے بیچارے انہاں دا نام ہے نا۔ بے شک ایسا کرنا خود نمائی ہوتا ہے، نہ کہ محبت رسول۔ خادم حسین کا فتنہ سمجھیں کہ خود وہابیہ کی سے اطاعت کی بات کر رہا ہے،
ان کو بھائی کہہ رہا ہے مگر اس کے ساتھ ہی تمام سنی علماء و مشائخ پہ کیچڑ اچھال رہا ہے. یعنی کتنی ذلت و شرم کا مقام ہے کہ نبی کے نام پہ دھرنا دیا اور لائیو ٹی وی پہ مرزئی جرنیل دھرنا ختم کرنے والوں کے ہاتھ میں روپے تھام رہے ہیں جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور مولوی خادم حسین یہ سب تماشا دیکھ مسکرا رہا ہے. واہ بھائی واہ. اور یہی تو مرزئی دکھانا چاہتے تھے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ انہوں نے یہ دھرنا نہیں دیا بلکہ رقم کے لیے دھرنا دیا تھا. اس جاگسائی کو مولوی اگر اپنا کارنامہ قرار دیتا ہے تو خود سوچیں کتنے افسوس کا مقام ہے. اس موقع پہ خادم حسین کا کام یہ تھا, اس کا فرض یہ تھا کہ وہ آتا اور کہتا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے دھرنا دیا ہے, نہ کہ مرزئی رقم کے لیے. اے جنا بندا ہے. ایک مرزئی جرنیل نے کیا کہ مولویوں بعد آ جاؤ ورنہ میں تم کو بھون کر رکھ دوں گا. اگر کوئی سچا عاشق رسول ہوتا تو مرزئی جرنیل کی دھمکی سن اپنا سینہ اس کے سامنے کر کے کہتا مارو گولی ہم تیار ہیں. اس وقت تو بولتی بند ہو گئی تھی. آج کیا کہا جا رہا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول کوئی پیدا نہیں ہوا. بہت کچھ سننے کو, مگر یہی کہتا ہوں کہ جو مسلک اعلی حضرت کا سچا سپاہی ہے تو خادم حسین کے صلح کلیت کے رجحان کے خلاف صدائے حق بلند کرے یا پھر ثابت کرے کہ خادم حسین نے انٹرویو میں جو کچھ کہا ہے وہ بریلوی مسلک کے عین مطابق ہے. بے شک عافیہ اور یا حمید گل کا بیٹا یہ بالکل سنی نہیں ہے بلکہ بریلوی مسلک کے بدترین دشمن ہیں. یہ ایک سازش ہے کہ دشمنوں کو دوست کے طور پہ سنی عوام میں لایا جا رہا ہے, اور اس سازش میں خادم حسین مکمل شریک ہے. خادمی مسلک کے افراد کھلے طور پہ دیوبندیوں کو شہید کہہ کر ہرگز بریلوی مسلک سے انحراف کر رہے ہیں, اور ان کا پیر خادم حسین کھل کر علماء حق کو بدنام کر رہا ہے. خادم حسین اور اس کے پالتو نبی پاک پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ تحریک کی رہنمائی نبی پاک کر رہے ہیں. تصور کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تحریک کی رہنمائی فرما رہے ہوتے تو دنیا کی کوئی طاقت ممتاز کو شہید نہ کر سکتی, مالونہ کو رہا نہ کروا سکتی, مگر شرم ان کو نہیں آتے. اتنے بڑے جھوٹ بول دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں. آغا وسیم تو قادیانی ہے, رافضی ہے, یہ ہے وہ ہے. اے لعنتیو اور بے شرمو, تم مجھے جانتے نہیں ہو. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں. تم لوگ ایک نئے مسلک کو ایجاد کرنے والے بدبودار کردار آدم سیل اور یہ اور وہ. نہ حوصلہ ہے تو میرے ساتھ بات کرو, بات کر نہیں سکتے اور الزامات لگاتے ہیں دیوبندیوں کی طرح, وہابیوں کی طرح. شرم تم کو نہیں آتی. قادیانیوں کی طرح تم باتیں کرتے ہو اور مجھے الزام دیتے ہو. فتویٰ آ چکا, رجوع کا لکھا گیا. فتوے میں بتایا گیا ہے کہ خادم حسین کی یہ سب باتیں جو ہیں باطل ہیں. او یا جنے بن دیو نا تے او گلاں نو پھر صحیح ثابت کر کے دکھاؤ تے میں تانوں مننا. یعنی یہ دلیل ہے, یہ کوئی بات ہے کہ گمراہی کے اوپر جو ہے تم اکڑ رہے ہو, ابھی حق کے پاس سے نہیں گزرے. بھائی وہ صاف کہہ رہا ہے کہ دیوبندی ہمارے بھائی ہیں. تم لوگوں کے بھائی ہیں, ہمارے نہیں ہیں. ہمارا تعلق بریلوی مسلک سے ہے. ہاں بھائی بنے اگر وہ توبہ کریں اپنی گستاخی اور کفروں سے. تو یہ قادیان کی وہ قادیانی کی قبر پہ جانے والا, ان کے پیچھے نماز پڑھنے والا اگر خادم حسین کی نظر میں عاشق رسول ہے تو خدا کی قسم یہ کفر ہے. تم کس چیز پہ اترا رہے ہو؟ جو آدمی تقریر میں اور کسی تو خوش عقیدہ کی تعریف کر دو, اور قذافی کی تعریف کر دو, بھٹو کی تعریف کر دو. قذافی جو ہے وہ میلاد منانے والا ایک جرأت مند ایک مسلمان آدمی تھا. ارے اس کے قاتل کو
یہودیوں کے ساتھ مل کے اردغان نے اس کو مارا، ستیاناش کر دیا ایک اسلامی ملک کا، اور اس اردغان کو یہ خادم حسین جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہا ہے. اس کو یہ خادم حسین نو کی پتا اخوانی کون ہوندے نے، ہے کوئی اس کو جو مسلمان ثابت کرے؟ وہ تو اخوان ہے اردغان. جی کہتے ہیں جی وہ جی 100 سال پہلے سے وہاں عیاشی کیڈے ہیں. او بھائی وہ عیاشی کیڈے بالکل ان 100 سال پہلے کے ہوں گے، ہیں اس 100 سال پہلے کے، لیکن جنہوں نے عیاشی کے اڈے اور ترکی اسلامی ملک کو جو ہے ان ساری برائیوں میں ڈالا، وہ مسلمان ہونے کا تو دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے. وہ انہوں نے تو اسلام لانے کا جو ہے ترکی میں دعویٰ نہیں کیا تھا. وہ تو صاف کہتے تھے کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. وہ تو صاف کہتے ہیں کہ جناب ہم لبرل ہیں، سیکولر ہیں، یورپین ویلیوز کو پریفر کرتے ہیں، اسلامی ویلیوز ہم نے اس اپنے ملک سے ختم کی اور کر دی انہوں نے. اور یہ تو اب کتنے سال ہو گئے اسلام کو بحال، ترکی میں اسلام لانے کے لیے پاور میں آیا تھا. ایک عمل بتاؤ اس کا کہ اس نے ان کو کاؤنٹر کیا ہو. ذوالفقار علی بھٹو کو 5 سال بھی پورے نہیں ملے، لیکن اس نے ملک سے شراب ختم کروائی، اس نے ملک سے جوئے ختم کروائے، اس نے جمعے کے دن چھٹی رکھی، اس نے بے شمار اسلامی کام کیے. اور یہ 10-12 سال سے وہاں پاور میں ہے. اسلام کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیا، اور آج بھی وہاں پر گے کلب ہیں، آج بھی وہاں پر عیاشی کے اڈے ہیں، بلکہ پہلے سے زیادہ ہیں. جاؤ تو صحیح ہے نظرہ مولوی لے جاؤ تو صحیح ہوتے استنبول دے چ پتہ چل جائے گا کہ کڈا وڈا مسلمان ہے. اور انہوں نے 2 دروازے دیکھے ہوئے ہیں اور تم لوگ ان کو لیڈر بنا رہے ہو جس کو دنیا کا نہیں پتا. ایک گھر دا بوا تو ایک مسجد دا بوا. ٹھیک ہے اس لیول تک ہی رہیں جس لیول تک ہیں. نہیں پتا اخوانی، اس کو نہیں پتا اخوانی کیا ہے. خام خواہ میں بچوں کو بتا رہا ہے کہ وہ ہمارا ہیرو ہے. ارے ذوالفقار علی بھٹو کو ہیرو بتاؤ، وہ قذافی کو ہیرو بتاؤ، اور بہت سارے ہیرو ہیں اس اسلامی دنیا میں، اس کا تو نام لیتا نہیں ہے. خادمی مسلک کا کھرپینچ آدم سیل، پتہ نہیں اس کا کہاں اس نے اپنی قیمت لگائی ہوئی ہے جو سیل کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ضرور قادیانیوں سے اس نے قیمت لگوائی ہوگی. اب وہ کیا مجھے کہتا ہے کل دا بچہ نہ ہے تو دنیا تک ہی نہ تینوں کی چیزاں دا پتہ ہوں کی میرے منہوں سنے گا. مجھے کہتا ہے آغا بھائی آپ جو ہے نا وہ خادم حسین کے خلاف نہ لکھیں نہ بولیں، نہیں تو میں تمہاری فیس بک بند کروا دوں گا. واہ بڑا بڑا بدماش ہیں تو جگہ ہے. یہ تو بدماشی دکھا رہے ہیں. یہ اہل حق کا طریقہ ہوتا ہے. بھئی اہل حق وہ ہیں جو اعتراض ہو تو اس کا آپ مفصل جواب دیں، مگر ان پالتوؤں کا میرا فیس بک بند کروانا ہی دلیل ہے کہ یہ حق کے سامنے بالکل ہار چکے ہوئے ہیں. اس لیے کفار کے طریقہ کار کو اپنا لیا. اس مکرو صورت آدم سیل اور ایک اور مکرو صورت لڈن پتہ نہیں کیا اس کو ملا کر اور بہت ساری گاند بلا ملا کے انہوں نے میرے خلاف جو کمپین چلائی ہوئی ہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں. میں سچ جو جانتا ہوں وہ بیان کرتا رہوں گا، اور میں جانتا ہوں کہ اور چند مہینوں کے بعد یہی لوگ اگر ان میں تھوڑا سا بھی غیرت اسلامی ہوگی یہ یہی کہیں گے کہ آغا وسیم نے جو کچھ کہا تھا وہ 100% درست کہا تھا. یہ خادم حسین کے پیچھے لگ کے انہوں نے مسلک کو جو ہے خراب کیا ہے، اور یہ پورے ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، اور یہ ایجنڈا قادیانی ایجنڈا ہے. یہ بغیرت لوگ اس قدر بے شرم ہیں مجھے قادیانی کہتے ہیں. جو کچھ بھی ہے یقیناً اور یقیناً میں ان کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا، لیکن پھر بھی میں برادرانہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ آیا تو وہ پیار محبت سے میرے ساتھ بات کر لے. ان بے شرموں کو کئی بار اپنا نمبر دیا یار یہاں بات کر لو، کیوں وہاں کومنٹس اور یہ کر کے گالیاں والیاں دیتے ہو. لیکن ان میں ظاہر ہے نہ نالج ہے، نہ جرت ہے، نہ یہ حق کے طرفدار ہیں. یہ تو باطل کے اور شیطانی قوتوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر یہ ہوتے مجھ سے بات کرتے، اور الحمدللہ جو مجھ سے بات کرتا ہے جس کے دل میں تھوڑی بہت بھی ہے وہ میری بات کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے.
یہ کیا ہے کہ جی اس کا فیس بک بند کرا دو، اس کو دھمکیاں دو، جی اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو. تو اس خادم حسین کے خادمیوں میں اور وہابیوں میں اور بادعقیدوں میں کیا پھر فرق رہ گیا؟ کوئی فرق نہیں رہا. بالکل ہم نے اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے. مولوی خادم حسین رجوع کرے، ورنہ تمام جو سنی ہیں، جو خادمی ہیں وہ جائیں جہنم میں. کیئر جو سنی ہے وہ اس سے اپنے دور ہو جائیں. تو بالکل یہ مرزائیوں کی ایجنسیوں کی حمایت سے جلسے کر لینا، گیدرنگ کر لینا، اور اس گیدرنگ میں میسج کیا دیتے ہیں؟ وہی پرانی باتیں. اقبال نے یہ کہہ دیا، وہ کر دیا، اور یا مقبول جان کے نعرے لگا دو جی، عافیہ صدیقی اسلام کی بیٹی ہے، جناب علی یہ ہے. ایشو کے اوپر تو بات کرتا نہیں ہے کوئی. آئے نا میری طرح بات کریں، جرنیلوں کو کہیں کہ یہ قادیانی ہے جرنیل. ایک بابا جی نے کہا تھا اس بیچارے کو، وہ کیا افضال صاحب کو، ان کا کیا حشر برا کروا دیا ہے، اور یہ خود پہلے 2 سیر کا تھا، اب 4 سیر کا ہو کے وہ 6 مہینے کے بعد گیسٹ ہاؤس سے نکلا ہے، باتیں کر رہا ہے جی یہ اور وہ. تو چھوڑو یہ خادم حسین کی صلح کلیت تحریک ہر حال میں ناکام ہو جائے گی، خواہ کتنی ہی مرزائی ایجنسیوں کی حمایت اس کو حاصل ہو. یہ بالکل نہیں چل سکتے. اور میں 1000 بار کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں کہ گالیاں نہ دو، آؤ اگر مسلمان ہو، اہل حق ہو، بات چیت کر لو. میں تم سب ایک طرف، میں اکیلا تمہارے لیے کافی ہوں. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. خادمی مسلک ہے ایک نیا فساد. مرزائی ہٹاؤ تحریک. باقی مکاتب فکر نے بھی آپ کا ساتھ دیا، یعنی اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر؟ نہیں، ہم سے سب لوگوں نے تعاون کیا ہے. اگر میں ان کے نام لوں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جو مشرف کے لوگ ہیں ان کو اپنے وہاں سے وہ نکال ہی دیں. میں کہا کہ جی آپ حق پر ہیں اور آپ نے ختم نبوت پر جو پہرا دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن اگر معاملہ صرف مذہب کا ہے تو ایم ایم اے کی جماعتیں بھی تو مذہبی ہیں، ان کے ساتھ اتحاد کر لیتے. نہیں، وہ ہم سے کر لیتے نا. پہلے تو ہماری جماعت موجود تھی نا، انہوں نے تبھی تازہ بنایا نا. پہلے تو وہ ٹوٹ گئی تھی. ٹھیک. اور یہ سب ٹائم کم ہے. اب آتے ہیں خادم حسین رضوی صاحب گرفتار. دیکھیں، خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ایک بات تو یہ طے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ خادم حسین رضوی بذات خود، ایک ان میں افضل قاضی صاحب کا مسئلہ تھا، وہ ہم نے اس وقت کنڈیم کیا، بلکہ ہم نے کالم بھی لکھا خادم حسین جس بات کے اندر. 2 سچویشنز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ خادم حسین رضوی صاحب گرفتار ہیں اور خادم حسین رضوی کے بارے میں آپ نے ایکشن لیا. 2 چیزیں ہیں کہ کورٹ آف لا ہے، آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے. کورٹ آف لا میں ان کو پوچھ کرنے کہ آپ نے کیوں بند کیا ہوا. دیکھیں، ان کے جو مریدین ہیں وہ ہائی کورٹ میں نہیں جاتے، ورنہ آپ اس کے اوپر پروٹیکٹیو کسٹڈی کر سکتے. پروٹیکٹیو کسٹڈی کا قانون پتہ ہے کس کے لیے ہوتا ہے؟ پاگلوں کے لیے. ٹھیک. کہ یہ بندہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ضمانتی تحویل میں لے لیا. ایک نارمل آدمی کے لیے نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک. خادم حسین رضوی بنیادی طور پر ایک بات یاد رکھیں کہ خادم حسین رضوی بریلوی جو تاریخ ہے اس کے اندر پہلا پڑھا لکھا عالم آیا ہے. مقدس بھی آزاد ہو جائے گا. بالکل آپ نے درست کہا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں مت پڑو. ہم مسلمان آپس میں فرقوں سے نکل کر ایک دوسرے کے دوست اور بھائی حقیقی طور پر کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ مولانا طارق جمیل صاحب اور جتنے بھی، ان کا تو میں نے نام لے لیا، جتنے بھی سیکٹ سے تعلق رکھنے والے بڑے اسکالرز ہیں آپ کی طرح نامور، وہ کیسے ہم آہنگی پیدا کر سکتے ہیں اور ایک ہو سکتے ہیں؟ بتائیں نا، ختم نبوت کے مسئلے میں ہماری کسی نے مخالفت کی ہے؟ کسی نے بھی نہیں کی ہے. تو کوئی یہ جو گھر کے اندر بھی 2 بھائیوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ اختلاف یہ ایسے نہیں ہے کہ جو بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. ہاں، یہ ایسے جھوٹ لوگ ایسے بولتے رہتے ہیں جی تفرق کا یہ معنی ہے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان کی رائے جو ہے ایک دوسرے کے خلاف بھی نہیں ہونی چاہیے. بالکل بھیڑ بکریوں کی طرح سوچنا بھی بند کر دیں. سوچ اور فکر تو مسلمانوں کی ہے نا. اور اس میں اختلاف جو ہے 2 بھائیوں کے بھی ہو جاتے ہیں. 4 اماموں کے بھی اختلاف ہوئے، امام احمد بن حنبل کے، امام شافعی کے، امام مالک کے اور امام اعظم ابو حنیفہ کے. لیکن وہ چاروں کے چاروں ایسے ہیں. اختلاف، یہ اختلاف ہونا، یہ تو حضور نے خود فرمایا میری امت میں اختلاف رحمت ہے. لیکن جب تک وہ گردنیں کاٹنے کی طرف نہ آئیں اور جناب وہ دوسرے معاملات یہود و نصارہ کی جنٹیاں کر کے مسلمانوں میں تفرقے نہ کریں،
تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ بتائیں ہائی کورٹ کے اندر پاکستان کا آئین اتنا سارا ہے, تو ہائی کورٹ میں ایک وکیل ادھر کھڑا ہو جاتا ہے, ایک ادھر, ایک جو ہے مشرق کی طرف چل پڑتا ہے, تو وہاں کبھی کسی نے کہا کہ دونوں کو متفق ہونا چاہیے؟ تشریح میں تو اختلاف ہو جاتا ہے نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولوی خادم ایک تشریح کرے تو اس کے ساتھ ہی ساری دنیا متفق ہو جائے؟ ان کی تشریح جدا ہو سکتی ہے. جس طرح آئین کی تشریح کرتے ہوئے کبھی کسی نے کہا کہ سارے وکیلوں کو ایسے ہو جانا چاہیے؟